اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت قرآن فری ایجوکیشن کے ایڈیٹوریم سے اور ان کے میڈیا سینٹر سے جو انہوں نے قائم کیا ہے بات کر رہا ہوں۔ آج میرا یہاں پہلا موقع ہے کہ میں اس کو وزٹ کر رہا ہوں۔ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے اور میں اللہ سے اس وقت بھی دعا کی ہے کہ پروردگار ان کو استقامت بھی عطا فرما، حالات بھی ان کے موافق رکھ، ان کی صحتیں قائم رہیں، ان میں آپس میں باہمی اعتماد اور یگانگت رہے، تفرقہ ان میں نہ پیدا ہو، ڈفرینس آف اوپینین پیدا نہ ہو۔ مشن بہت بڑا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس مشن کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک قرآن کیوں کہا علامہ نے؟ مدرسوں کی تعداد تو بہت بڑھ گئی، قرآن کا ناظرہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، قرآن کا حفظ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، اس کے باوجود یہ کہا کہ تم تارک قرآن ہو۔ تو کیا ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ علامہ جیسے ایک مفکر نے اور ایک عظیم انسان نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ اس لیے کہہ دی کہ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب میں تبدیل کر دیا۔ جو حکمت، جو دانائی، جو ہدایت، جو کائنات کو مسخر کرنے کا آرٹ، جو سائنس کے علوم، جو فضاؤں میں جانے کا آرٹ، کیونکہ قرآن حکیم نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو ایک چیلنجنگ ہیں۔ پہلے تو اس نے ہمیں خلیفۃ الارض بنایا، جو اس زمین پہ اس کی ڈیولپمنٹ کا کام کرے گا، اس کی بہتری کا کام کرے گا، اس کے رہنے والے انسانوں اور جانوروں کے لیے بہترین حالات پیدا کرے گا۔ اور اللہ کی سنت دیکھیں کہ پروردگار عالم نے تیل یا گیس یا سونا، چاندی، دھاتیں، زیورات کیا پہاڑوں کے اوپر سجائے یا پہاڑوں کے اندر رکھے؟ کیوں؟ تاکہ تم قرآن سے مدد لو اور ڈگ آؤٹ کرو چیزوں کو اور پھر ان کو آن کرو، تاکہ تم اس پہ پراؤڈ کر سکو اور تم اللہ کا شکر ادا کر سکو کہ تم نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا۔ قرآن کو اگر آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف پیٹھ مت کرو، پیٹھ کا مطلب کیا تھا؟ کیا پچھلا حصہ جسم کا جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے؟ پیٹھ سے مراد تھی کہ قرآن سے بے وفائی نہ کرو۔ ہم سب قرآن سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ قرآن سے وفا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اداروں کی زندگی میں، حکمرانوں کی زندگی میں، سائنس کی زندگی میں، علماء کی زندگی میں، طلباء کی زندگی میں، استادوں کی زندگی میں اس کو لاگو کر دیں۔ یہ اگر اللہ کرے گا، مجھے ان کو دیکھ کے یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آخر زمانے میں میری قوم قرآن پر اکٹھا ہوگی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو اکٹھا دیکھنا ہے، مومنین کو اکٹھا دیکھنا ہے، وہ برائے مہربانی قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ میں تو یہ تک کہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کہ قرآن کو ریفرنس بک بناؤ۔ تمہارے سرہانے پڑی ہوئی ہو، اس کا اتنا احترام نہ کرو کہ اسے ٹچ ہی نہ کرو۔ اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو پڑھو، اس سے سمجھو۔ دو چیزیں قرآن نے کہیں، ھدی للمتقین اور ھدی للناس۔ ہم متقی بھی بن سکتے ہیں اور ناس میں تو ہیں ہی، ہم اس سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ یہاں مراد صرف ہدایت نہیں ہے، ہدیہ بھی ہے، گفٹ ہے۔ قرآن تحفہ ہے متقیوں کے لیے، تحفہ ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے جو سب سے عظیم تحفہ دنیا میں اتارا، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن، دو عظیم گفٹ ہیں جو اس کائنات کو اللہ نے دیے، اور اس کی رحمت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے یہ آتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ قرآن سے جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں۔